علماء ذوی الاحترام خصوصیت کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب اظہر منظری صاحب قبلہ اور قاری قرآن محترم قاری محمد اقبال صاحب قبلہ، مشفق و مہربان قاری قرآن قاری محمد عمران صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہید باندھی جائے، اور سب سننے والے سنانے والے علماء ہی ہیں، اس لیے جو چند بھائی ہمارے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ بہت جلد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن دل جمی کے ساتھ اور تھوڑا سا محبت کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت کر لیں تاکہ سننے اور سنانے کا ماحول کچھ حد تک پیدا ہو جائے۔ پوری حد تک تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن کچھ حد تک جو بھی ہو۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہترین تقریر، نعت، منقبت سب کچھ سماعت کیا۔ اللہ پاک اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، آمین اللہ۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اے مسلمان اگر شاہ امم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تیری فطرت میں ہے گر حب نبی کے جوہر، پھر تو ہر ایک بلندی پہ قدم تیرے ہیں۔ اور ہے صدا زمانے میں عشق نبی ہی غالب، ان کا بن جا تو پھر قیادت کے علم تیرے ہیں۔ حفظ ناموس رسالت میں گر موت آئی، حوض کوثر تیرا باغات ارم تیرے ہیں۔ اور قول رب کیا خوب لکھ گئے فریدی اقبال، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو میں تیرے ہیں۔ قرآن کی جس مقدس متبرک آیت کے پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں ہمارا رب کیا ارشاد فرماتا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کریں۔ اس سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکزی عقیدت امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء سیاہ لامکہ مالک انس و جان روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس متبرک پاکیزہ بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً بانداز غلامانہ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے،
واہ واہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. آپ حضرات بول دیجئے بھائی, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے. نواب اظہر صاحب قبلہ کی شادی ہے, اللہ پاک ان کی شادی کو مبارک فرمائے اور مولا تبارک و تعالی اس شادی کے صدقے سے دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. ایک شعر توجہ کے ساتھ سن لیں اور 1-2 منٹ کی گفتگو میں ماحول بنانے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے, اور سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت. سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت, اشارہ ان کا ہو جائے تو گونگا بول دیتا ہے. اشارہ ان کا ہو جائے تو گونگا بول دیتا ہے, اور انا ساغر سمٹ آیا بھلا کیسے پیالے میں. اجمیر شریف کا اتنا بڑا سمندر, چھوٹا سا پیالہ, قاری صاحب اس پیالے میں پانی آ کیسے گیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے سنی بھائیوں, برتن جو چھوٹے ہوتے ہیں نا, چھوٹے برتن جسے کہتے ہیں, وہ چھوٹے برتن ہمارے اور تمہارے گھروں کے ہوتے ہیں. غریب نواز کے گھر کا برتن کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اس لیے ہم غریب ہیں وہ غریب نہیں, ہم رعایا ہیں وہ بادشاہ ہیں, ہم غلام ہیں وہ آقا ہیں, ہم خادم ہیں وہ مخدوم ہیں. تو چھوٹے چھوٹے برتن ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں, ان کے گھر کے برتن کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. شاعر نے اسی پیالے کی طرف لکھا کہ تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے, اور انا ساغر سمٹ آیا بھلا کیسے پیالے میں. یہ بس اجمیر والے کا کاسا بول دیتا ہے, یہ بس اجمیر والے کا کاسا بول دیتا ہے. اور مجدد میعت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. شاید کہ شعر کا مطلب آپ کی سمجھ میں نہیں آ پایا, میں مختصر انداز میں اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب سمجھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو با اختیار بنا کر کے پیدا فرمایا ہے, اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو با اختیار پیغمبر بنا کر کے بھیجا, لیکن بہت سارے حاسد, بہت سارے دشمن, بہت سارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے اس شعر میں من گھڑت باتیں کر دی ہیں, وہ اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں. حالانکہ سچی بات یہ ہے بریلی والے اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے, وہ وہی لکھتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ہوتا ہے, وہ وہی لکھتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ہوا کرتا ہے. اور اگر بات نبی کے اختیار کی کریں, بات نبی کے پاور کی کریں, بات نبی کے سلطنت کی کریں, بات نبی کی بادشاہت کی کریں, تو یقیناً ہم تو بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں, ہم صابر پاک سے محبت کرنے والے ہیں, ہم سرکار غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں, ہم سرکار زندہ شاہ مدار سے محبت کرنے والے ہیں, ہم سرکار مفتی اعظم سے محبت کرنے والے ہیں. اگر بات نبی کے اختیار کی کریں تو عشق کے سمندر میں غوطہ لگا کر اپنی بات کو تفصیل میں لے جا کر کے یوں کہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا اختیار دیا کہ جب پیدا فرمایا تو خدا نے فرمایا اے پیغمبر آپ زمین پہ تشریف لے جائیے, اس دنیا کو پیدا میں نے کر دیا ہے, یہ دنیا تو میری ہے لیکن اس دنیا پہ حکومت تیری ہے. سبحان اللہ, ذرا جی لگا کے بولے یا رسول اللہ, اے نبی آپ زمین پہ تشریف لے جائیے, یہ زمین تو میری ہے لیکن اس دنیا پہ حکومت تیری ہے. یعنی آپ جائیے, حضرت آدم تو میرے ہیں لیکن نبوت تیری ہے, حضرت شیش تو میرے ہیں لیکن رسالت تیری ہے, حضرت دانیال تو میرے ہیں لیکن نبوت کا تاج تیرا ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ و موسیٰ کلیم اللہ تو میرے ہیں لیکن نبوت و رسالت کا مقدس تاج تیرا ہے. اے نبی زمین پہ جائیے, حضرت عبداللہ تو میرے ہیں لیکن بابا تیرے ہیں, حضرت
آمنہ میری ہے لیکن ماں تیری ہے، حضرت فاطمہ میری ہے لیکن بیٹی تیری ہے۔ اب سماعت کو میری سماعت کے قریب کرو اور چند لمحوں کی گفتگو دل لگا کر کے سماعت کر لو۔ اے نبی زمین پہ جائیے، حضرت آمنہ تو میری ہے لیکن وہ بیٹی نور نظر نقطہ جگر تیرا ہے۔ اے نبی زمین پہ جائیے، حضرت ابو بکر تو میرے ہیں لیکن یار تیرا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تو میرے ہیں لیکن مراد تیری ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین تو میرے ہیں لیکن داماد تیرا ہے۔ علی شیر خدا مشکل کشا تو میرے ہیں لیکن داماد تیرا ہے۔ حضرت حسین تو میرے ہیں لیکن نواسہ تیرا ہے۔ امام حسین تو میرے ہیں لیکن نواسہ تیرا ہے۔ بات کو پلٹو تو یوں کہو، اے نبی زمین پہ جائیے، حضرت آدم تو میرے ہیں، نبوت تیری ہے۔ حضرت شیش تو میرے ہیں، رسالت تیری ہے۔ دانیال تو تیرے ہیں، دانیال تو میرے ہیں، محبت کا تاج تیرا ہے۔ حضرت ابو بکر تو میرے ہیں لیکن صداقت تیری ہے۔ حضرت عثمان تو میرے ہیں لیکن سخاوت تیری ہے۔ حضرت علی تو میرے ہیں لیکن شجاعت تیری ہے۔ حضرت امام حسین تو میرے ہیں لیکن شہادت کا تاج تیرا ہے۔ سیدی سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم تو میرے ہیں لیکن غوثیت کا تاج تیرا ہے۔ ہندوستان کے راجہ خواجہ مہاراجہ معین الدین چشتی اجمیری بہشتی سنجری تو میرے ہیں لیکن غریب نوازیت کا تاج تیرا ہے۔ کلیر کے تاجدار صابر پاک تو میرے ہیں لیکن صبر کا تحفہ تیرا ہے۔ دلی کے تاجدار محبوب الہی تو میرے ہیں لیکن محبت کا تحفہ تیرا ہے۔ سرکار شاہ برکت اللہ تو میرے ہیں لیکن برکتیں تیری ہے۔ شاہ جمال اللہ تو میرے ہیں لیکن جمال تیرا ہے۔ اے پیغمبر آپ تشریف لے جائیے، آسمان تو میرا ہے لیکن حکومت تیری ہے۔ چاند میرا ہے، چاندنی تیری ہے۔ سورج میرا ہے، روشنی تیری ہے۔ پھول میرے ہیں، خوشبو تیری ہے۔ ستارے میرے ہیں، جگمگاہٹ تیری ہے۔ ارے قرآن میرا ہے، تعریف تیری ہے۔ محفل میری ہے، قصیدے تیرے ہیں۔ جلسے میرے ہیں، قصیدے تیرے ہیں۔ بلال میرا ہے، دیوانہ تیرا ہے۔ اویس میرا ہے، عاشق تیرا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں نبی کو دی، لب لباب یہ نکلا کہ صداقت نبی کی ہے، عدالت نبی کی ہے، شجاعت نبی کی ہے، امامت نبی کی ہے۔ ارے سنیو، جب اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں تمہارے نبی کو دے دی تو کہتے کیوں نہیں ہو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ صبا وہ چلے کہ باغو پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد علامہ ارشاد منظری صاحب، زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ۔ شادی کی تقریب ہے، محترم عالی جناب مفتی محمد نواب اظہر منظری کی، بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بہت عزت سے ان کو، ان کے بھائیوں کو نوازا ہے۔ اللہ پاک ایسی عزت بھی ہر کسی کو دے، اور مفتی نواب اظہر کے جیسے بڑے بھائی ہیں، اللہ بڑے بھائی بھی ایسا سب کو دے اور چھوٹا بھائی بھی ایسا۔ اللہ شاد و آباد رکھے۔ تقریباً 11 سال تعلیم حاصل کری، عالم بنے، فاضل بنے، مولوی بنے، قاری بنے، حافظ بنے، اور اللہ نے اب مفتی بھی بنا دیا ہے۔ اور کل انشاءاللہ العزیز نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بہت سادہ مزاج اور بہت سیدھے سجن، باعزت، اور ماشاءاللہ اللہ نے جہاں پر ان کو عالم بنایا ہے وہاں پر بہت اچھا شاعر بھی بنایا ہے۔ اور ایک شاعر وہ ہوتا ہے جو صرف پڑھنا جانتا ہے، لیکن جس کو ہم نعت خواہ کہتے ہیں، لیکن عوام اسی کو شاعر کہتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ ہنر بھی دیا، یہ پڑھنا بھی جانتے ہیں اور اشعار بہت اچھا لکھنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے ان کو اور ان کے بھائیوں کو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے سب نے شعر پڑھے، ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور اپنی تقریر ختم کرتا ہوں علماء کی توجہ چاہ کر۔ مفتی نواب اظہر صاحب قبلہ جب سے پیدا ہوئے اور جب تک زندہ رہے، اعلیٰ حضرت کا کام تھا نبی کی تعریف کرنا، قلم اٹھانا اور نبی کی شان میں
اشعار سمندر میں، عشق کے سمندر میں ڈوب کر کے لکھنا۔ لیکن میرے سنی بھائی، دل نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ کچھ لکھ، تو کہا چلو لکھ دیتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ دل نے کہا کچھ اور لکھو، تو کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دل نے کہا کچھ اور لکھو، تو پھر لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دل نے کہا بھائی کچھ اور لکھو، تو پھر کہا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ دل نے کہا یار کچھ اور لکھ دو، تو پھر کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لیکن دل نے پھر کہا اور لکھ، تو قلم اٹھایا اور لکھا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اب بات سمجھ لینا اور مچل جانا۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ ارے اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا کہ پڑھنے والے آج کلام اعلیٰ حضرت کو یاد نہیں کر پاتے۔ زندگی بھر اتنا لکھا اتنا لکھا، یہ جو اشعار پڑھے یہ تو میں نے کچھ نہیں پڑھے، کچھ نہیں پڑھے، ایک اشارتاً بات کہہ دی۔ لیکن اتنا لکھنے کے بعد وہ بندہ، اتنا لکھنے کے بعد نبی کی عظمت کو دیکھ دیکھ کر لکھتا رہا۔ پھر کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ دل نے کہا کچھ اور لکھو، کیسے خاموش بیٹھ گئے؟ تو کہا تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا۔ تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ۔ ارے زندگی گزر گئی نبی کی تعریف کرتے کرتے، زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزارنے والا امام آخر میں آ کر کے کہتا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ دل نے کہا کچھ تو کہو، یہ تو بتاؤ نبی ہے کیا، اللہ نے بنایا کیا، یا پھر وہ بھی ہماری طرح ہے، قاری صاحب یا پھر وہ بھی ہماری طرح ہے۔ تو کہا اپنی طرح کیسے، تو پھر کہو کیا ہے؟ تو فرمایا چلو کچھ کہتا ہوں، لیکن کہتے ہوئے الجھ گئے۔ قلم اٹھایا اور لکھا، کہتا ہوں، تو فرمایا کیا کہوں؟ ممکن ہے یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، اور حیران ہوں میں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ بات شاید کہ حیران ہوں میں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ کچھ تو بتاؤ نبی ہے کیا؟ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خدا ہے یا بندہ ہے، خالق ہے مخلوق ہے، عابد ہے معبود ہے، ساجد ہے مسجود ہے، یعنی ایک پیدا کرنے والا ہے اور ایک پیدا ہونے والا ہے۔ کیا ہے نبی؟ تو فرمایا کیا کہوں؟ ممکن میں یہ قدرت کہا، اب میں مطلب سمجھا دوں اور بات ختم کر دوں گا۔ ممکن ہم اور آپ کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ زور سے بولو، انسان، آدمی۔ آدمی کو آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ہماری زبان میں، علماء کی زبان میں آدمی کو ممکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ممکن، علماء کی زبان میں۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ممکن ہے، ممکن ہے ہم اور آپ۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ قدرت کا مطلب طاقت، حوصلہ، ہمت، پاور۔ تو مطلب کیا نکلا کہ آدمی میں یہ، بولو آدمی میں یہ طاقت کہاں، آدمی میں یہ ہمت کہاں؟ کون سی ہمت؟ ہمت نہیں بتائی، کون سی طاقت؟ طاقت نہیں بتائی۔ تو طاقت کہاں بتائی؟ وہ دوسری جگہ بتائی، وہ والی طاقت کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ طاقت کون سی طاقت؟
نبی کو اپنی طرح کہہ دو۔ تو فرمایا کیسے کہہ دوں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، آدمی میں یہ طاقت کہاں، انسان میں اتنی ہمت کہاں؟ کون سی ہمت کہ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے؟ انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کون سی ہمت، کون سی قدرت؟ تو فرمایا انسان میں یہ طاقت کہاں کہ اپنی انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے؟ انسان میں یہ طاقت کہاں کہ درختوں سے ٹہنیوں کو اتار دے اور سجدہ کروا لے؟ انسان میں یہ طاقت کہاں کہ پتھروں کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھوا لے؟ انسان کے قبضے میں تو یہ بات ہے نہیں، لیکن نبی نے، ہمارے پیغمبر نے، حبیب خدا نے جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ ہمارے نبی نے کر کے دکھائے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے ان سارے کاموں کو کر کے دکھایا ہے۔ کیسے کر کے دکھایا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 سال کی زندگی کے بعد جب اعلان نبوت کیا، ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مکہ والوں سے کہا تھا ایک اونچی جگہ پہ چڑھ کر کے، اے لوگو یہ بتاؤ کیا تم مجھے سچا نبی مانتے ہو، سچا پیغمبر مانتے ہو؟ تو سب نے کہا تھا ہاں ہم تمہیں سچا نبی مانتے ہیں، سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب لوگوں سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تو ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار کے باغی بن گئے، سرکار کے دشمن بن گئے، سرکار کے حاسد بن گئے اور سرکار کو تکلیف دینے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں نازیبا کلمات کہنے لگے اور اتنے حاسد بن گئے کہ سرکار کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہنے لگے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کرنے لگے۔ مکہ کی دھرتی پر سرکار کے کلمہ پڑھنے کی بجائے، مصطفیٰ کے دامن کرم میں آنے کی بجائے مصطفیٰ کو گالیاں دینے لگے، نبی کو برا بھلا کہنے لگے۔ مصطفیٰ کے دل اقدس پر چوٹ پہنچی، مصطفیٰ کا دل تڑپا، میرے آقا کے دل پر تھوڑا سا احساس ہوا۔ لیکن قسم رب کعبہ کی، اسی مکہ کی دھرتی پر، جس مکہ کی دھرتی پر لوگوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کے دائرے میں نہیں آئے، وہ ان کی قسمت تھی۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، اسی مکہ کی دھرتی پر حضرت ابو بکر آئے اور نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان ذو النورین آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت خدیجہ آئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن میرے سنی بھائیوں، اس مکہ کی دھرتی پر جب ان مقدس صحابیوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تو اب مکہ کی دھرتی پر دو پارٹی وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک پارٹی نبی سے محبت کرتی ہے، ایک پارٹی نبی سے دشمنی کرتی ہے، ایک پارٹی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، ایک پارٹی نبی کو برا بھلا کہتی ہے، ایک پارٹی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کی باتیں کرتی ہے، اور ایک پارٹی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتی ہے۔ مکہ کی دھرتی پر ابو جہل نے اعلان کیا تھا، لوگوں میرا ساتھ دے دو، میں اسلام کو اور محمد کو مٹا دوں گا۔ امیہ نے پڑھ کر کے کہا تھا ہاں چلو چلو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم اسلام کو مٹا دیں گے، محمد کے لائے ہوئے دین کو مٹا دیں گے۔ شیبہ نے پڑھ کر کے کہا تھا، امیہ نے پڑھ کر کے کہا تھا ہاں چلو چلو ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ لیکن نبی کے دشمنوں نے، جب اسلام کے باغیوں نے اسلام کو مٹانے کی باتیں کی تو سامنے نبی کے محبت کرنے والے لوگ آ گئے، سامنے اسلام کے چاہنے والے لوگ آ گئے، اور حضرت ابو بکر نے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا او ابو جہل سن لے، تو اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے، محمد کو مٹانے کی بات کرتا ہے، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن محمد کی ذات کو نہ مٹنے دوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا تھا میں خاندان تو دے دوں گا لیکن اسلام نہ مٹنے دوں گا۔ حضرت بلال نے کہا تھا زندگی تو دے دوں گا لیکن اسلام نہ مٹنے دوں گا۔ گویا کہ 1400 سال پہلے مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفر آگے بڑھا، آگے بڑھا، اور دشمنی اس قدر بڑھ گئی کہ سرکار کا امتحان لینے کے لیے ابو جہل نے ملک شام سے حبیب یمنی ایک جادوگر کو بلایا۔ جادوگر کو کیوں؟ کیونکہ ان کا تو یقین ہی یہ تھا لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون،
سرکار کو دیوانہ کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ بلایا جادوگر کو، حبیب یمنی آئے، سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے۔ مصطفیٰ تک خبر پہنچی کہ کوئی جادوگر امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر چلو ذرا دیکھتے ہیں کون آیا ہے۔ سرکار جب آئے اور مصطفیٰ کے چہرے برزیا پر اس کی نگاہ پڑی تو مصطفیٰ کے زلفوں کا قیدی بن کر کے رہ گیا، بھیگی بلی بن کر کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بولو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا تھا، اے پیغمبر دو جہاں، اے اللہ کے حبیب، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ جانتے ہو جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ ایک معجزہ لے کر کے آتا ہے جو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اگر آپ بھی سچے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ تب پیغمبر دو جہاں نے، حبیب پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا، او حبیب یمنی ماذا ترید، تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ یعنی تو معجزے کی بات کرتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ تھے جنہیں اللہ نے ایک معجزہ دیا، وہ حضرت ابراہیم تھے جنہیں اللہ نے ایک معجزہ دیا، وہ حضرت دانیال تھے جنہیں اللہ نے ایک معجزہ دیا، وہ دیگر پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے معجزہ دیا ہے۔ اے حبیب یمنی، اللہ نے مجھے ایک دو معجزہ نہیں دیا بلکہ سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، سر سے پیر تک۔ بول کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے ایک بات کہی، میں سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر آپ سچے نبی ہو تو اپنی نگاہ کو آسمان پہ اٹھائیے۔ سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو آسمان پر ایک چاند ہے، اگر آپ سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چاند کے 2 ٹکڑے بڑا سوال تھا، بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید کہ نبی فیل ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے انہیں تو بہت پاورفل بنا کر کے بھیجا ہے، با اختیار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حبیب یمنی اب دیکھ مصطفیٰ کی طاقت کو، اب دیکھ آمنہ کے دولہ کی طاقت کو، اب دیکھ پیغمبر دو جہاں کی پاور کو۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی مکہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر کے اپنے دست مبارک کو گردش دی تھی۔ علماء فرمایا کرتے ہیں کہ جب سرکار ہاتھ ہلا رہے تھے تو آسمان گردش میں آ رہا تھا، جب سرکار کا ہاتھ ہل رہا تھا تو آسمان بھی ہل رہا تھا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ پیغمبر دو جہاں نے، میرے سرکار نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، او چاند 2 ٹکڑوں میں ہو جا، چاند 2 ٹکڑوں میں ہو جا۔ سرکار کا اتنا کہنا تھا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی زبان میں یوں کرتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصرت کے اعلیٰ حضرت علامہ ارشاد منظری صاحب قبلہ، مفتی نواب اظہر صاحب قبلہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو فرمایا یہ سورجوں کو واپس لانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ ساری چیزیں عام آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نبی کو عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ خدا کہو گے؟ تو فرمایا واجب میں ابدیت کہاں؟ یہاں سے گفتگو انشاءاللہ العزیز، دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ گر بھگانا ہو وہاں بھی نجدی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ بکار خے شہرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم اغسنی یا رسول اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔